آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ، یہ جو بجٹ ہے اس میں 25% کہا جا رہا ہے کہ جو بڑھائی گئی ہے تنخواہ، اور 15% بڑھائی گئی ہے. تو یہ 15% آپ بڑھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ 20% ان سے لے رہے ہیں، جو 25%، 20% ٹیکسوں کی صورت میں، مختلف لنک کی صورت میں وہ آپ لے رہے ہیں. تو ان کا وہ بڑھانے کا مقصد تو نہیں، آپ ایک طرف سے دے رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ ان سے وہ 15% کے بجائے وہ 20% آپ کو دیں گے ٹیکس کسی نہ کسی مد میں. تو اب یہ دیکھیں آپ کہ انہوں نے جو بجٹ ہے اس میں کاغذ پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ جب کاغذ مہنگا ہوگا تو کتابیں کاپیاں مہنگی ہوں گی تو غریب آدمی کس طرح پڑھائی کرے گا؟ وہ جو کتاب جو 40 روپے کی ملتی ہے وہ 100 روپے کی ملے گی، جو 100 کی ملتی ہے اور 150 کی ملے گی، 170 کی ملے گی. تو غریب آدمی کس طرح کاپیاں لے سکتا ہے، کس طرح کام کرے گا بیچارہ، کس طرح اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ 9 کروڑ افراد جو ہیں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت. تو اگلے سال مزید 1 کروڑ اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، اور صرف بس یہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم نے ڈیفالٹ سے نکالا، اب ترقی کی جانب جا رہے ہیں. بھائی ترقی کہاں سے جا رہے ہیں؟ غریب لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں. اگر آپ آٹا سستا کرتے ہیں اور پیٹرول سستا کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ بجلی مہنگی کر دیتے ہیں. ایک ماہ میں بجلی 3 بار مہنگی ہوئی ہے، اور کراچی والوں کو تو 10 روپے گٹھی بجلی مہنگی کر دی ہے. تو یہ کیسے چلے گا؟ کس طرح چلے گا؟ جی ایس ٹی ہر جگہ پہ لگا دیے، ہر گیس پر بھی ہے، بجلی کے بلوں پہ بھی ہے، پانی کے بلوں میں بھی ہے، ٹیلی فون کے بلوں میں بھی ہے، موبائل کہ آپ کارڈ لیتے ہیں اس میں بھی ہے، اگر آپ موبائل خریدیں گے اس میں بھی ہے، آپ کوئی آٹا لیتے ہیں، آپ چینی لیتے ہیں، آپ دالیں لیتے ہیں، جو چیز ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں اس پہ جی ایس ٹی لگا ہے. تو یہ بتائیں یہ کون سا یعنی خدمت ہو رہی ہے عوام کی کہ ان کو جی ایس ٹی کے ذریعے پھر مختلف اور جو ٹیکسز ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں مختلف ناموں سے. تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے. بھائی غریب تو دے رہا ہے، پھر تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے ٹیکس. یہ وہ لوگ ہیں نا جو حکومت کے آگے پھنسے ہوئے ہیں. ظاہر ہے تنخواہ انہوں نے حکومت سے لینی، وہ وہیں سے کاٹ لیتے. اور جو لوگ کروڑ پتی، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، ان سے ٹیکس وصول کرنا ان کے لیے دشوار ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ ہم جی اشرافیہ کو ٹیکس کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں، ہم نے جی وہ فلانی فیکٹریوں پہ لگایا، ہم نے یہ اس چیز پہ لگایا. بھائی وہ جو اشرافیہ ہے یا جو تاجران ہیں، جو مل مالکان ہیں، جو فیکٹری مالکان ہیں، جو اشرافیہ ہے، وہ اپنے جیب سے تو ٹیکس نہیں دے گی. جب آپ ایک گھی فیکٹری ہے اس پر آپ لگائیں گے تو وہ اگر آپ اس پہ 50 روپے اس پر لگائیں گے تو وہ 100 روپیہ مہنگا کر کے عوام سے 50 روپے آپ کے وہ رکھے گا، اور 50 روپے فالتو اپنے لیے رکھے گا. یعنی یہ بوجھ کس پہ آیا؟ عوام پہ آیا. تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. یہ جو نظام ہے یہ غریب کو مارنے والا نظام ہے. غریب 76 سال سے پس رہا ہے اس ملک میں، لیکن اس نظام کو تقویت دی جاتی ہے. اس نظام کو تحفظ دینے کے لیے مختلف یعنی ترامیم کی جاتی ہیں. یوں کریں گے یوں ہو جائے گا، یوں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نظام جو ہے زہر قاتل ہے. اور ایک مسلم کنٹری میں اگر نظام کوئی چل سکتا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے، وہ خلافت راشدیہ کا نظام ہے، جس میں عام آدمی کو، غریب کو تحفظ ہے. جتنا اسلامی نظام میں غریب کو تحفظ ہے اتنا کسی دنیا کے نظام میں نہیں ہے. اس میں انصاف ہے، انصاف بولتا ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. 30 سال سے کیس چل رہے ہیں عدالتوں میں. تو عدالتیں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز، وہ آ کے اسٹیج پر سیاسی تقریریں کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کبھی جج نے بھی کبھی سیاسی تقریر کوئی کی ہے، کوئی ایسے باتیں کی ہیں؟ بھائی وہ اپنے قانون اور آئین کی بات کرتا ہے.
انصاف کی بات کرتا ہے، وہ کام چھوڑ کر اب سیاست میں چلے جاتے ہیں اور سیاست کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں۔ جب آپ باہر نکل کر کھیلیں گے تو ملک میں یہی حالت ہوگی۔ اب بتائیں کہ سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو، آپ تینوں میں دیکھیں وہاں سیاسی کیسز پریورٹی بیسس پہ لیے جاتے ہیں، ترجیح بنیادوں پہ وہ لیے جاتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نون کے ہیں یا پی پی کے ہیں، کسی کے بھی ہیں وہ۔ لیکن آج کل تو پی ٹی آئی کے زیادہ چل رہے ہیں، ایک سے نکلتے ہیں تو وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، دوسرے نکلتے ہیں تیسری۔ تو ہر عدالت میں پی ٹی آئی آپ کو نظر آئے گی اور وہ کیس کر رہی ہے، وہ دفاع کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بلوں کی وجہ سے عوام چیخ رہے ہیں، جس پہ جی ایس ٹی لگا ہے، جس پہ پتہ نہیں 3-4 ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، گیس، بجلی کے، پیٹرول پہ ابھی انہوں نے لیوی بڑھا دی ہے، تو یہ بتائیں کہ آج تک کسی کورٹ نے بجلی کے جو بل ناجائز عوام کو لوٹا جا رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے؟ سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس لیا ہے؟ کوئی از خود نوٹس لیا ہے؟ نہیں لیا۔ چینی جب مہنگی ہوتی ہے یہ انہوں نے نوٹس لیا نہیں لیا، صرف یہ سیاسی کیسز لیتے ہیں اور سیاسی، پھر وہاں باتیں بھی سیاسی ہوتی ہیں۔ پھر ایک جج کہتا ہے کہ جی وہ آپ جا کے مذاکرات کریں۔ بھئی آپ کا کیا کام ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مذاکرات کریں؟ آپ قانون مطابق فیصلے کریں۔ آپ کو یہ حق نہیں دیتا قانون یا آئین کہ آپ کسی کو کہیں جی جائیں آپ جی یہ کریں۔ ایک جج صاحب تھے سابقہ جو وہ کہتے تھے آئیں جی آپ روڈوں پہ کیوں رول رہے ہیں، ادھر آئیں، ہمارے پاس آئیں، ہم فیصلہ کریں گے۔ تو وہ پھر ایسا چلا کہ ملک کی یعنی اس نیج تک پہنچ گیا۔ تو یہ ججز کا یہ کام نہیں ہے، پھر حکومت کا یہ کام ہے کہ عوام کو ریلیف دے۔ عوام کو ریلیف دینے کے بہانے یعنی بجٹ میں ہیر پھیر کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو اس طرح نظام یہ نہیں چلے گا۔ میں اس صحافی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور مجھے اس کا نام نہیں پتہ، میں معذرت چاہوں گا کہ میں نام نہیں جان سکا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ 5-5 ہزار یونٹ جو 3-3 ہزار یونٹ بجلی کے فری دے دیتے ہیں افسران کو، وی آئی پی لوگوں کو، اور غریب سے ان کا پیسے غریب سے آپ لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو واقعی اس صحافی نے بہت زبردست بات کی، اس پر سپریم کورٹ کے ججز کو نوٹس لینا چاہیے۔ لیکن وہ کہاں سے لیں گے؟ یعنی ججز کیوں لیں گے بھائی؟ وہ خود لیتے ہیں بجلی کے جو یونٹ ہیں فری لیتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے؟ ابھی جس سے آپ انصاف مانگ رہے ہیں یا جس امید لگائے بیٹھے ہیں وہی یہ جو مراد ہے وہی لے رہے ہیں، تو جو مراد لے رہا ہے وہ کس طرح انصاف دے گا؟ ہمارا آپ نظام دیکھیں اور ہماری چیخ و پکار دیکھیں، عوام بیچارے کا کوئی پریشان حال نہیں، اس عوام کا، غریب عوام کا۔ میری یہی سب بھائیوں سے، دوستوں سے ایک رائے ہے، ایک خواہش ہے کہ اس ملک میں نظام میں مصطفیٰ ہونا چاہیے، اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ اگر میری آپ بات سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو میں کمنٹس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرا یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز، اسے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔